كل نفس ذائقة الموت۔ کبھی سوچا ہے کہ جب زندگی کی آخری سانس آئے گی، جب آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک دم گہرا اندھیرا چھا جائے گا۔ آپ ایک ایسی تنگ، تاریک اور انجان جگہ پر اکیلے ہوں گے جہاں نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی ہمدرد۔ وہ سب لوگ جو آپ سے بہت محبت کرتے ہوں گے، وہ آپ کو اپنے ہاتھوں سے مٹی کے نیچے چھوڑ کر جا چکے ہوں گے۔ آپ ان کے قدموں کی آخری آواز سنیں گے اور پھر ایک مکمل گہری خاموشی چھا جائے گی۔ یہ وہ خاموشی ہوگی جو روح کو لرزا دے گی۔ اسی سناٹے میں آپ کو دو اندیکھی ہستیوں کے آنے کی آہٹ محسوس ہوگی۔ یہ وہی فرشتے ہوں گے جن کے بارے میں آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا اور بزرگوں سے سنا ہوگا۔ اسلامی روایات کے مطابق ان کے چہرے پر ہیبت ہوگی اور ان کی آواز میں گرج۔ یہ منکر نکیر ہوں گے۔ وہ آپ سے صرف 3 سوال کرنے آئیں گے، 3 سوال جو آپ کی ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ کریں گی۔ وہ سوال جو طے کریں گی کہ آپ کی قبر جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گڑھا۔ کیا آپ نے اس رات کے لیے تیاری کی ہے؟ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جس کا سامنا ہم سب کو ایک دن کرنا ہوگا۔ دوستو، ذرا آئیے اس سفر کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ ایک انسان اپنی دنیا میں مگن ہے، اپنے کام، کیریئر اور دوستوں کی محفلوں میں گم ہے۔ وہ کل کی، اگلے ہفتے کی اور اگلے سال کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ اسے لگ رہا ہے کہ موت تو ابھی بہت دور ہے، شاید بوڑھوں یا بیماروں کے لیے ہے۔ اسے یاد ہی نہیں کہ موت کا فرشتہ اس کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور پھر اچانک وہ لمحہ آ جاتا ہے، روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ کل تک جو جسم خوبصورت لباس پہنے پھرتا تھا، آج وہ سفید کفن میں لپٹا ہوا ہے۔ کل تک جس کے ارد گرد لوگوں کا رش تھا، آج وہی لوگ اسے کندھوں پر اٹھائے قبرستان کی طرف لے جا رہے ہیں۔ نماز جنازہ کے بعد اسے اس تنگ گڑھے میں اتار دیا جاتا ہے جسے قبر کہتے ہیں۔ مٹی ڈال دی جاتی ہے اور دنیا سے اس کا رابطہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جو اس سے بچ گیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہیں، اور جو اس سے بچ نہ سکا اس کے لیے آگے کی منزلیں اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ قبر اپنے مردے کو دباتی ہے۔ ایک نیک مومن کے لیے یہ دباؤ ایسا ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو پیار سے گلے لگاتی ہے، لیکن گناہگار کے لیے یہ ایک شدید اذیت کا لمحہ ہوتا ہے۔ بعض روایات میں اس کی شدت اتنی بتائی جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ جب سب لوگ چلے جائیں گے اور انسان قبر میں تنہا ہوگا، تو روایات کے مطابق 2 فرشتے آئیں گے جنہیں منکر و نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ مردے میں روح لوٹائیں گے اور اسے بٹھائیں گے۔ اس لمحے کی بے بسی کا تصور کیجئے گا۔ نہ بھاگنے کا کوئی راستہ ہوگا، نہ سفارش کی کوئی گنجائش۔ وہاں صرف آپ ہوں گے اور آپ کے اعمال۔ پھر وہ سوال پوچھنا شروع کریں گے۔ پہلا سوال، من ربک؟ تیرا رب کون ہے؟ جس نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی، اس کی زبان سے فوراً نکلے گا، اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے۔ لیکن جس نے دنیا کی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہوگا، جو دولت اور طاقت کے پیچھے بھاگتا رہا، وہ گھبرا کر کہے گا، ہائے مجھے نہیں معلوم۔ دوسرا سوال، ما دینک؟ تیرا دین کیا ہے؟ جس مومن نے اسلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوگا، وہ فخر سے کہے گا، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اچھے اعمال جیسے نماز، روزہ اور صدقہ خوبصورت شکل میں اس کے ساتھی بن جائیں گے۔ اس کی قبر قیامت تک کے لیے جنت کا باغ بن جائے گی، اور جو جواب دینے میں ناکام ہوگا
اس کے لیے آسمان سے حکم ہوگا، اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جہنم کی گرم اور بدبودار ہوائیں اسے جھلسانے لگیں گی، اس کی قبر اس پر تنگ ہو جائے گی۔ بعض روایات میں عذاب کے مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں، جیسے ایک فرشتہ جو گناہگار کو لوہے کے بھاری ہتھوڑے سے مارے گا، یا زہریلے سانپ اس پر مسلط کر دیے جائیں گے جو اسے قیامت تک ڈنستے رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جنت اور جہنم کے ذکر پر اتنا نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی سیڑھی ہے، اگر یہ آسان ہو گئی تو سب کچھ آسان ہے، اور اگر یہی مشکل ہو گئی تو آگے سب کچھ بہت مشکل ہے۔ یہ سب کچھ بتانے کا مقصد ڈرانا نہیں بلکہ جگانا ہے۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے بہت وسیع ہے۔ اس نے ہمیں عذاب سے بچنے کے طریقے بھی سکھائے ہیں، جن میں سب سے پہلا نماز کی پابندی۔ نماز قبر میں عذاب کو روکنے والی ڈھال بنے گی۔ دوسرا، سورۃ الملک کی تلاوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی اور اسے عذاب قبر سے بچائے گی۔ تیسرا، صدقہ و خیرات۔ اللہ کی راہ میں دیا گیا مال قبر کی گرمی کو ٹھنڈا کرے گا۔ نمبر 4، روزہ۔ روزہ اللہ کے لیے ہے اور یہ قبر میں انسان کی حفاظت کرے گی۔ پانچواں، اللہ کا ذکر اور توبہ۔ ہر وقت اللہ کو یاد کرنا اور سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا قبر کی وحشت کو سکون میں بدل دیتا ہے۔ چھٹا، عذاب قبر سے پناہ کی دعا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ اے اللہ، میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو دوستو، موت ایک ایسی حقیقت ہے جو کسی کا رتبہ، عمر یا دولت نہیں دیکھتی۔ قبر کا یہ سفر ہم سب کو کرنا ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، سانسیں باقی ہیں اور عمل کی مہلت ہے۔ کل جب یہ مہلت ختم ہو جائے گی تو سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ملے گا۔ آئیں آج ہی اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں، اپنی نمازوں کو بہتر کریں، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں اور لوگوں کے حقوق ادا کریں۔ اپنی زندگی ایسی بنائیں کہ جب فرشتے آئیں تو آپ کے پاس ہر سوال کا پر اعتماد جواب موجود ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قبر کی تنگی، وحشت اور عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ سبسکرائب